إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني الحمد لله الذي نزل الفرقان الذي نزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ذر أصابه فإن لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل اتنا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ انتہائی قابل عزت اور احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دراصل بیان مولانا عبداللہ صاحب کا تھا۔ ان کی طبیعت ناساز تھی، نہیں آ سکے، تو ان کی جگہ میں نے حاضری دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، ہر ایک کو آنی ہے۔ کوئی بھی ایسی ہستی دنیا میں موجود نہیں جو موت سے بچ سکے۔ موت سے بچنے والی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر ہے، سب پر موت آنی ہے۔ رب العالمین نے سورۃ الرحمن کے اندر فرمایا کل من علیہا فان، سب نے فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی دنیا ہے۔ دنیا کی جو رنگینیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو خوبصورت بنگلات تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے بھی رنگینیاں ہیں، دنیا اور دنیا والے سب کے سب نے فنا ہونا ہے۔ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو موت سے بچ سکے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو فنا ہونے سے بچ سکے۔ ہاں اگر بچنے والی چیز ہے، فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر ایک کے اوپر موت آنی ہے، ہر ایک نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر ایک چیز کے اندر فنا آنے والی ہے۔ لیکن اگر فنا سے بچنے والی چیز ہے، اگر ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اگر حی اور قیوم ذات ہے، تو الا اللہ، ایک اللہ کریم کی ذات ہے۔ باقی ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی زندہ روح دنیا کے اندر رہ رہا ہے، اس کے اوپر موت ضرور آئے گی۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ انبیاء ہے تو انبیاء پر بھی موت آئے گی، اولیاء ہے اولیاء پر بھی موت آئے گی، بادشاہ ہیں ان پر بھی موت نے آنی ہے۔ کوئی بھی ہستی دنیا کے اندر موت سے بچنے والا نہیں، صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنی احدکم الموت، کوئی بھی تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے۔ دنیا کے اندر اللہ سے موت نہیں مانگنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے موت دے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اما محسنا فلعلہ ان یزید خیرا، اگر بندہ نیک بخت ہے، نیک آدمی ہے، اس کی زندگی بڑھ جائے تو وہ اور بھی نیکیاں کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں اور بھی اضافہ ہوتا جائے گا، نیک کام کرے گا۔ وَإِمَّا مُسَيِّئًا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْبَ، اگر وہ بدکار ہے، مشرک ہے، گناہگار ہے، اس کو بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہو سکتا ہے وہ اپنے زندگی کی کسی موڑ میں توبہ کر لے اور اللہ کو راضی کر کے چلے جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے انسانوں، موت کی امید نہ کرنا، موت کی آرزو دنیا کے اندر نہ کرنا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، دنیا میں تم پر تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اے انسانوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت کی تمنا نہیں کرنا۔ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس کے وجہ سے موت کو نہیں پکارنا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَا بُدَّ فَائِلًا، اگر بولنی بھی ہے، اگر موت کی تمنا کرنی بھی ہے، پہلی بات یہ کہ یہ تمنا ہی نہیں کرنا، موت اللہ سے مانگنا ہی نہیں۔ اگر پھر بھی موت مانگتے ہو تو اللہ کے رسول نے ایک دعا عرض کی ہے، ایک دعا ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو۔ وہ دعا یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، احیینی، مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک یہ زندگی میرے لیے بھلائی میں ہے، جب تک میری زندگی میرے بھلائی میں ہے تب تک مجھے زندہ رکھ، جب تک یہ زندگی میں میرے لیے خیر ہے یا اللہ اس وقت تک تو مجھے زندہ رکھ۔ یہ دعا مانگا کرو۔ اور وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اور مجھے موت دے یا اللہ اگر یہ موت میرے لیے بہتر ہو، یا اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، مجھے زندگی عطا کر، اور مجھے موت عطا کر جب تک کہ موت میرے لیے خیر ہو، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تب تک یا اللہ مجھے زندہ رکھ۔ جب میری زندگی کی وہ لمحات آ جائے، میرے بہتری کے دن ختم ہو جائے، میرے نقصان اور خسارے کے دن آ جائے، یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت عطا کر۔ غالباً امام مالک کا واقعہ ہے یا کوئی اور امام تھے، بڑے شدید بیمار ہو گئے، اتنے بیمار کہ بالکل جو ہے درس پڑھانے سے بالکل محروم ہو گئے، بس پڑھے رہے۔ شاگرد پریشان تھے کہ استاد بیمار ہے، اب
علاج تو کرنا ہے اس کا، لیکن ان سے علاج ہو نہیں رہا تھا۔ اب استاد جو نہیں ہوتا ہے تو استاد بچوں کے سبق وغیرہ تعلیم رہ جاتی ہے، شاگردوں کو طالب علموں کو بڑا فکر تھا۔ بہرحال انہوں نے جا کر بادشاہ وقت سے عرض کیا کہ ہمارا امام بیمار ہو چکا ہے، اس کے لیے علاج کا بندوبست کرو۔ فرمایا اس امام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس بادشاہ کے پیسے سے میں اپنا علاج نہیں کرانا چاہتا۔ وہ بادشاہ اس وقت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے کہا یا اللہ اس بادشاہ کے پیسے اس سے میں اپنا علاج نہیں کرانا چاہتا، یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے آنے سے پہلے موت دے دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک زندگی آپ کے لیے بہتر ہے اس وقت تک اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، خیر ہے اس کے اندر، تب تک مجھے زندگی عطا کر۔ جب یہ زندگی میرے لیے بربادی کا سبب بنے، میرے نقصان کا سبب بنے، میرے بے ایمانی ہونے کا سبب بنے، یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت عطا کر۔ ہمیشہ بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا کر، کیونکہ بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو دنیا کے اندر بڑے بدکار، بڑے جو ہے نا نافرمان قسم کے لوگ تھے، لیکن ان کے آخری لمحات، آخری زندگی کے جو مرحلے تھے وہ اللہ کی اطاعت میں گزر جاتا ہے، اور وہ دنیا سے تائب ہو کر ایماندار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایسے لوگوں کا واقعہ بھی کہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، لیکن ان کا جو خاتمہ ہوگا وہ ذلت کے حالت میں ہوگا، شرک کے حالت میں ہوگا، بدبختی کی حالت میں ہوگا۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا جو خاتمہ ہے، ہمارا جو رخصتی ہے وہ ایمان کی حالت میں ہو۔ یا اللہ ہمیں موت کے وقت اپنا کلمہ عطا کر۔ ہمیشہ اللہ سے اپنا خاتمہ جو ہے نا خیر کی مانگنی چاہیے۔ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے۔ شیخ برسیسا، اس کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا علماء سے۔ ایک بزرگ آدمی تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، ہمیشہ ایک غار کے اندر ایک الگ سا جگہ بنایا ہوا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت، بس دنیا کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ جہاد کے لیے جا رہے تھے، گھر میں ان کی بیٹی تھی، بہن تھا، انہوں نے کہا کہ اس محلے کے اندر شیخ برسیسا سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے، ہم اپنی بہن اس کے حوالے کرتے ہیں، یہ اس کی خدمت بھی کرے گا، اس کے پاس رہے گا، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن شیخ کے حوالے کر دی کہ آپ سے اچھا آدمی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، لہذا یہ ہماری بہن ہے، یہ آپ کے پاس رہے گی، آپ کی خدمت کرے گی، تب تک ہم واپسی آ جائیں۔ شیطان بڑا ظالم ہے، وہ شیخ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ بیچاری معصوم بچی آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو، اکیلی ہے، آپ اس سے ایک دو الفاظ بات بھی نہیں کرتے، کم از کم ایک دو جملے تو اس سے بات تو کرو، اس کو تھوڑی تسلی تو ہو جائے۔ تو شیخ نے اس سے تھوڑی بہت گفتگو شروع کر دی، حالانکہ بڑا بزرگ آدمی، گفتگو چلتی رہی، آخر کار اس بات تک شیطان نے ان کو اس موڑ پر لایا کہ انہوں نے زنا کر لیا۔
زنا کرنے کے بعد شیطان نے اس شیخ سے کہا، اس بزرگ سے کہا کہ تو نے تو زنا کر لیا، اس کا حمل پیدا ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ شیطان نے اس کو یہ ورغلایا کہ اب اس عورت کو اور اس کے بچے کو دونوں کو قتل کر دے۔ پہلا جرم کیا؟ زنا کر لیا، دوسرا جرم قتل بھی کر لیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے اس کو جو ہے نا نیچے دفنا دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ بھائی واپس آ گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری بہن، اس نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، وفات پا گیا۔ چلو وہ چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں علماء کہ ان کو خواب آیا، جس طرح انہوں نے کیا تھا نا، اس بزرگ نے اس کو دفن کیا تھا ایک جگہ کا، غالباً 3-4 بھائی تھے، سب کو یہی خواب آیا کہ تمہاری بہن نیچے دفن ہوا ہے، اس نے قتل کیا ان کو، زنا کیا اس کے ساتھ۔ پھر انہوں نے جب یہ کھودا تو سچ وہ بات ان کی سچ نکل آ گئی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کو پھانسی کی سزا مل گئی، حکومت میں ان کا رپورٹ کیا، اس کو آخر پھانسی کی سزا مل گئی۔ شیطان نے اس وقت بھی جا کر پہلے تو اس سے زنا کرایا، پھر قتل کرایا، پھر وہاں پر اس کو اچھے آدمی کے شکل میں گئے، اس کو کہا کہ تجھے بچانے کا میرے پاس ایک راستہ ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کیا راستہ ہے میرے بچنے کا؟ بولا میرے پاس ایک راستہ ہے، بس میں تجھے اس پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا بولو، میں تیار ہوں، جو بولو گے۔ اس نے کہا مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو گے میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس بزرگ نے بولا یہ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو سجدہ کر لیتا ہوں۔ اس نے اس کو سجدہ کیا، بس شیطان نے بولا اب ہماری دوستی ختم، مجھے تجھے یہاں تک پہنچانا تھا، پہلے اس سے قتل کرایا، زنا کرایا، پھر قتل کروایا، پھر اس کو مشرک بنایا، اب کہا تجھے سلام ہے، اب تو اس دنیا سے مشرک ہو کر مرے گا، اب تیرے لیے کوئی معافی کا راستہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنا بزرگ آدمی تھا، اتنا بزرگ کہ پورے لوگوں کے اندر اس کا بھروسہ تھا کہ اس سے اچھا آدمی پورے محلے میں کوئی نہیں، لیکن آخری انجام اس کا شرک کی حالت میں، زنا کی حالت میں، قتل کی حالت میں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے زندگی میں بھلائی ہو، اور مجھے وفات دو یا اللہ جب موت میرے لیے بھلائی کا سبب ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت نہیں مانگنا اللہ سے، لیکن اگر مانگنی بھی ہے تو یہ دعا اللہ سے یہ دعا مانگا کرو۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب لقاء اللہ، جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا، احب اللہ لقاءہ، اللہ کریم بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ، جو بندہ اللہ کی ملاقات سے گریز کرے گا، اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرے گا، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ کریم بھی اس کے ملاقات کو پسند نہیں کرے گا۔ فقالت العائشۃ او بعض ازواجہ انا لنکرۃ الموتى قال لیس کذالک،
اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ کریم بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا. جو بندہ اللہ کے پاس جانے سے خوش ہوگا اللہ کریم بھی اس کے اپنے پاس بلانے سے خوش ہوگا. جو بندہ اللہ کی ملاقات کو برا سمجھے گا اللہ کریم بھی اس کی ملاقات کو برا سمجھے گا. حضرت عائشہ یا بعض دوسرے ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر بندہ موت کو برا سمجھتا ہے, کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا خوشی سے. کسی کو بولو نا کہ مرنا چاہتے ہو وہ کہے گا نہیں. ہر کسی کو موت سے ڈر ہوتی ہے کہ یار مجھے اور بھی کچھ جینا ہے, کچھ اور مدت مجھے دنیا میں رہنا ہے. کوئی بندہ خوشی سے نہیں مرتا. کیا اللہ کے رسول جو آپ فرما رہے ہیں ازواج مطہرات عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ تو ہر بندے کو پسند نہیں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا لا اس طرح نہیں ہے. وَلَكِنِ الْمُؤْمِنُ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ. جب بندے پر موت آتا ہے مومن بندے پر موت طاری ہوتا ہے بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ خوشخبری دی جاتی ہے اس کو اللہ کی رضامندی کا. سورۃ السجدہ کے اندر آیت ہے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے ایمان لایا جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے, ہمارا کارساز, ہمارا داتا, ہمارا مشکل کشا ایک اللہ کریم کی ذات ہے. ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹے رہے, پھر اس پر قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے موت کے وقت اس پر نازل ہوتے ہیں, یہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اے بندے آگے سے ڈرنا نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ولا تحزنوا اور پیچھے کے بارے میں غمگین نہیں ہونا کہ پیچھے میں کیا کر کے آیا ہوں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. خوشخبری ہو تیرے لیے اس جنت کا جس کا اللہ کریم نے دنیا کے اندر تم سے وعدہ کیا. یہ وعدہ کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس پر موت آتی ہے بشروا برضوان اللہ, بشر برضوان اللہ, اس کو اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سناتے ہیں. وَكَرَامَتِهِ اس کے مقام کی اس کی مرتبے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. بندہ چاہتا ہے کہ میں جلدی اللہ کریم سے مل لوں. ایسے مومن بندہ اللہ کی ملاقات کو اور بھی جلدی چاہتا ہے کہ جلدی میں اللہ کریم سے مل جاؤں. جب مومن بندے کو فرشتے یہ خوشخبری سناتے ہیں تو وہ جلدی اللہ کی ملاقات کے آرزو میں ہوتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد اللہ کریم کی ملاقات کر لوں کیونکہ اس کے لیے نعمتیں ہیں, اس کی رضامندی کی خوشخبری مل چکی ہے اس کو. اس لیے وہ اس آرزو کے اندر ہوگا, اس کوشش کے اندر ہوگا کہ مجھے جلدی اللہ سے میری ملاقات ہو جائے. فرمایا فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ.
اب اس سے اچھا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، اب اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بس اس کی محبت اس بات پر ہوگی کہ میری ملاقات اللہ کریم سے ہو جائے، کیونکہ اس کو خوشخبری مل چکی ہے نا جنت کی، اب وہ اس سب کچھ بھلا چکا ہے، محبت ہے تو بس اللہ کی ملاقات کی، بس اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے بندے سے میں بھی ملاقات کرنا چاہوں گا، ایسے خوش نصیب بندے سے میں بھی ملاقات کرنا چاہوں گا۔ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ کریم بھی اس کی ملاقات کو پسند فرمائیں گے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ اذا حضره الموت بشر بعذاب اللہ وعقوبته، کافر بندے پر جب موت طاری ہوگا، بدکار بندہ، فاجر بندہ، جب اس پر موت آئے گا نا، موت کا وقت قریب ہوگا، اس کا موت بھی گندے طریقے سے ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا روح جسم کے اندر اپنے آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا، نہیں نکلنا چاہے گا جسم سے، اپنے آپ کو اندر گھسائے گا، دبائے گا، فرشتے اس کو کھینچ کر نکالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک ریشمی کپڑا، اس کو اگر کانٹے کے اوپر ڈالا جائے، کانٹے دار درخت پر، نرم کپڑا ہو ریشمی، اس کو کانٹے دار درخت پر ڈالو تو کانٹے اس کے اندر لگ جاتے ہیں، پھر اس کو کھینچو تو کتنا وہ سخت ہوتے ہیں، اندر جو ہے نا سکڑ رہا ہوتا ہے، اندر اپنے آپ کو دبا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح کافر بندہ، فاجر بندہ، اس کا موت بھی اس طرح نکالا جائے گا، وہ موت اپنے آپ کو روح جسم کے اندر دبانا چاہے گا، نہیں نکلنا چاہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس سے زبردستی کھینچ کر نکالیں گے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اس آیت کے اندر ان فرشتوں کی تعریف اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے، شاید ہے وہ فرشتے جو کافروں کی روح کو زبردستی نکالتے ہیں، لیکن مومن بندے کا روح ایسے ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، آٹے میں بال ہو نا تو اسے نکالو بالکل نرمی سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا مومن بندے کا روح اس کی مثال ہے کہ وہ بالکل آرام سے ملائم طریقے سے نکل جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا غَزَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ، کہ کافر بندے پر جب موت آتی ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کے عذاب کا کہ اے کافر، دنیا کے اندر تو بڑے شرک کرتا پھرتا تھا، دنیا کے اندر اللہ کی توحید کی طرف کبھی نہیں آیا، کبھی قرآن کی طرف تو نہیں آیا، اب تیرے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جب اس کو عذاب کی خوشخبری دی جائے گی نا، یہ تو خوشخبری نہیں بدخبری ہے، جب اس کو عذاب کا کہا جائے گا تو یہ اللہ کی ملاقات سے بالکل برا سمجھے گا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی نہیں ہے۔ سورۃ النبأ کے اندر آتا ہے قیامت کے میدان میں جب اللہ کریم سارے جانور، جتنے بھی جانور ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا، اللہ کریم ان کا بھی حساب لے گا، ان کے حساب لینے کے بعد پھر ان سے کہے گا کہ مٹی بن جاؤ، یہ سارے مٹی بن جائیں گے۔ اس وقت کافر بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے اللہ کاش میں بھی ان کی طرح مٹی بن جاتا۔ کافر بندہ اللہ سے ملنے سے ڈرے گا، اللہ کے قریب جانے سے ڈرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے دنیا کے اندر میں نافرمان تھا، دنیا کے اندر تو میں نے اپنی زندگی شرک کے اندر گزار دی،
دنیا کے اندر میں نے اپنی زندگی بدبختی کے اندر گزار دی، اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو وہ اللہ کے دیدار سے، اللہ کی ملاقات کو بالکل برا سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرہ اللہ لقاءہ، اللہ کریم بھی اس کی ملاقات کو برا سمجھے گا۔ اللہ کو بھی ایسے بندے کا شکل نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے بدبخت آدمی کا، ایسے کمینہ آدمی کا جس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ شریک کیا ہے، جس نے میرے غیرت کو چیلنج کیا ہے، ایسے بندے کا میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں رخصت کرے، ہم سب کا عاقبت، ہمارا آخری انجام ایمان کی حالت میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق